آپ سب کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ آج میرے پاس گیلیکسی S9 موجود ہے اور میں آج کسٹم روم فلیش کروں گا گیلیکسی S9 کے اوپر۔ اور یہ جو گیلیکسی S9 ہے میرے پاس اباؤٹ فون دکھاتا چلوں تو یہ سنگل سم ویریئنٹ ہے اور ماڈل نمبر دیکھ لیں G960F ہے جو کہ یورپین ویریئنٹ ہے اور ایکزینوس چپ سیٹ والا ہے۔ جو کسٹم روم میں فلیش کروں گا وہ سٹاک روم ہی ہے لیکن ڈیولپر بیس ہے اور موڈیفائڈ ہے۔ تو One UI ورژن دیکھیں 2.5 ہے میرے پاس، اینڈرائڈ ورژن 10 ہے۔ جو کسٹم روم فلیش کروں گا وہ بھی اینڈرائڈ 10 ہی ہوگا، One UI 2.5 ہوگا۔ UB3 بلڈ نمبر اگر آپ دیکھیں UB3 بھی ہی ہوگا وہ۔ کسٹم روم فلیش کرنے سے کیا ہوگا، ایک تو ہمیں روٹیڈ کسٹم روم مل جائے گا، اس کے علاوہ سٹاک روم میں آپ کو کال ریکارڈنگ کی سہولت نہیں ملتی ہے۔ اگر میں سیٹنگز میں آپ کو جا کے دکھا دوں تو یہاں دیکھیے گا کال ریکارڈنگ نہیں ہے۔ کسٹم روم فلیش کرنے سے سٹاک روم ہی آپ یوز کر پائیں گے اور آپ کو جو ہے کال ریکارڈنگ کی سہولت مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری موڈیفیکیشنز آپ کو مل جائے گی۔ آپ اگر نئے ہیں میرے چینل پہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ٹیپ اور کلک ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کی سپورٹ کا میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، بے حد شکریہ آپ کا۔ جن دوستوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اپنے گیلیکسی S9 کا انٹرنل اسٹوریج کا ڈیٹا لازمی سیو کریں، کیونکہ جو پہلا سٹیپ ہوگا وہ آپ کے سیٹ کا ڈیٹا جو ہے سارا فارمیٹ کر دے گا۔ لازمی اپنا ڈیٹا سیو کر دیجیے گا، بیٹری چیک کر لیجیے گا، منیمم 50 to 60% کا چارج ہونا ضروری ہے۔ اور سیٹنگز میں جائیے گا، اگر آپ نے لاک اسکرین پاسورڈ لگایا ہو تو وہ لازمی ریموو کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ وائی فائی یا جو موبائل ڈیٹا ہے وہ لازمی کنیکٹ کریں، انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے سیمسنگ اکاؤنٹ لاگ ان کیا ہے تو وہ لازمی جو ہے ریموو کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ گوگل اکاؤنٹ کو سنک کر کے ریموو لازمی کیجیے گا۔ سیمسنگ اکاؤنٹ کو لازمی ریموو کیجیے گا ورنہ کسٹم ریکوری فلیش نہیں ہوگی۔ اب آپ نیچے آئیے گا، اباؤٹ فون میں جائیے گا، پھر سافٹ ویئر انفارمیشن میں جائیے گا اور یہاں بلڈ نمبر کو 7 ٹائمز ٹیپ کیجیے گا، 1 2 3 4 5 6 7۔ یو آر ناؤ اے ڈیولپر، ٹھیک ہے۔ بیک کیجیے گا، اسکرول ڈاؤن کر کے ڈیولپر آپشنز میں آئیے گا۔ یہاں OEM انلاکنگ کو ٹرن آن کرنا ضروری ہے۔ ان کیس اگر آپ کے پاس OEM انلاکنگ نہیں نظر آتا تو وائی فائی کنیکٹ کر کے بیک کر کے سافٹ ویئر اپڈیٹ پہ جائیے گا، ایک بار ڈاؤن لوڈ اینڈ انسٹال پہ ٹیپ کر کے چیک کر لیجیے گا۔ آپ کا سیٹ اگر اپ ٹو ڈیٹ ہوگا تو وہ آپ کو شو کر دے گا کہ یور سافٹ ویئر از اپ ٹو ڈیٹ۔ چلیں، اور پھر اس کے بعد آپ بیک کر کے پیچھے آئیے گا، پھر ڈیولپر آپشنز میں آپ جائیں گے تو آپ کو OEM انلاکنگ نظر آ جائے گا۔ یہ جب آپ ٹرن آن کریں گے فار دا فرسٹ ٹائم دا سیٹ ول گوئنگ ٹو آسک یو ٹو ڈو دی فیکٹری ریسیٹ، تو یہ لازمی کرنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ سٹیپ جہاں پر سارا ڈیٹا واش آؤٹ ہو جائے گا۔ OEM انلاکنگ کو ٹرن آن کرنا بھی ضروری ہے، یہ نہیں کیا تو کسٹم ریکوری فلیش نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے یہ ساری چیزیں کر دی ہو تو اب آپ سیٹ کو پاور آف کیجیے گا۔ ہمیں ڈیٹا کیبل کی ضرورت پڑے گی، کچھ فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی کمپیوٹر میں۔ اب ذرا آئیے کمپیوٹر کی طرف۔ تو جناب یہ فولڈر ہے اور تمام لنکس موجود ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، نیا فولڈر بنائیں، تمام فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ ہے کسٹم روم جو ڈیولپر بیس روم ہے، اوڈن ڈاؤن لوڈ کریں، اور اورنج فاکس کسٹم ریکوری ہے جو صرف اور صرف گیلیکسی S9 کے لیے ہے۔ سیمسنگ USB ڈرائیور اگر آپ نے انسٹال نہیں کیا ہو اپنے ونڈوز پر تو لازمی ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر دیجیے گا۔ جب آپ موبائل فون کو ڈاؤن لوڈ موڈ میں بوٹ کر کے کنیکٹ کریں گے ونڈوز کے ساتھ یا کمپیوٹر کے ساتھ تو ڈرائیورز آٹومیٹکلی انسٹال ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے آپ اوڈن کو یہاں ایکسٹریکٹ کریں اور ایکسٹریکٹڈ اوڈن فولڈر کو اوپن کریں، پھر ڈبل کلک کر کے اوڈن سافٹ ویئر کو اوپن کر دیجیے گا، یہاں اوکے کریں، اوڈن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب آپ یہاں AP پہ کلک کیجیے گا اور ڈاؤن لوڈڈ فولڈر میں جائیے گا، اورنج فاکس گیلیکسی S9 یہ سلیکٹ کیجیے گا یہاں سے اور اوپن کر دیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپشنز میں آئیے گا اور آٹو ریبوٹ کو انٹک لازمی کر دیجیے گا، لاک پر دوبارہ آ جائے گا۔ اب دوبارہ ذرا موبائل فون کی طرف آئیے گا۔ موبائل فون جو ہے وہ پاور آف ہونا ضروری ہے اور موبائل فون کو بوٹ کریں گے ڈاؤن لوڈ موڈ میں، جس کے لیے والیوم ڈاؤن کی، بگسبی کی اور پاور کی، والیوم ڈاؤن کی، بگسبی کی اور پاور کی۔ تھوڑی دیر میں وارننگ سکرین آئے گی، یہ آ گئی، کیز تینوں چھوڑ دیجیے گا، والیوم اپ کی ایک بار پریس کیجیے گا تو یہ اس کا جو ہے ڈاؤن لوڈ موڈ کی سکرین آ جائے گی۔
अब ज़रा डाउनलोड मोड की स्क्रीन को अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रोडक्ट नेम आगे जो है मॉडल नंबर होगा, और अगर आप नीचे आएंगे तो FRP लॉक के आगे ऑफ होना ज़रूरी है। इसी तरह OEM लॉक के आगे भी ऑफ होना ज़रूरी है, और FRP लॉक के ऊपर जो KG स्टेट है वो आगे चेकिंग है, चेकिंग का भी होना ज़रूरी है। अब आप केबल कनेक्ट करें अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, गैलेक्सी S9 आप कनेक्ट करेंगे, विंडोज़ आपको साउंड देगा कि सेट कनेक्ट हो गया है, और ऑर्डिन भी आपको शो करेगा 0x COM4 मीन्स दैट सेट इज़ कनेक्टेड विद विंडोज़। अब आप ऑप्शंस पे आके एक बार चेक करें, ऑटो रिबूट अनटिक है, वेल एंड गुड। लॉक पे आके स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा, रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी, और थोड़ी देर में रीसेट और सक्सीडेड 1 पास। अब आप ऑर्डिन को यहाँ से बंद कर दीजिएगा और बैक करके मेन डाउनलोडेड फोल्डर में आइएगा। अब आप सबसे पहले केबल डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से। अब सेट को आपने इस तरह हाथ में उठा देना है, और हम सेट को बूट करेंगे कस्टम रिकवरी में, क्योंकि सेट हमारा फ़िलहाल बूटेड है, जो डाउनलोड मोड वाली स्क्रीन है। कस्टम रिकवरी में बूट करने के लिए सबसे पहले जो तरीक़ेकार होगा, ये बहुत ट्रिकी पार्ट है, ज़रा आपकी कंसंट्रेशन की मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं वॉल्यूम डाउन की और पावर की, इन दोनों को मैं प्रेस करके रखूँगा। सेट जो है ऑटोमेटिकली रीबूट होगा। जैसे ही रीबूट होगा मैं दोनों कीज़ छोड़ के फ़ौरन मैं वॉल्यूम अप की, बिक्सबी की और पावर की दोबारा प्रेस कर दूंगा, प्रेस करके रखूँगा। सैमसंग का लोगो आएगा, मैं पावर की सिर्फ छोड़ूंगा। ये दोनों कीज़ तब छोड़ूंगा जब कस्टम रिकवरी की स्क्रीन सामने आ जाएगी। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं वॉल्यूम डाउन की, पावर की। सेट रिबूट होगा, ये हुआ। मैंने वॉल्यूम डाउन की, वॉल्यूम अप की, बिक्सबी की और पावर की। अब मैंने पावर की छोड़ दी, और मैंने दोनों कीज़ नहीं छोड़ी है। ये आ गई कस्टम रिकवरी की स्क्रीन। अब मैंने दोनों कीज़ छोड़ दी है। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले जब आप कस्टम रिकवरी में सेट को बूट कर देंगे तो आपसे ये पूछेगा अलाउ स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन। जी बिल्कुल कर दीजिएगा। और अब आप फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड वाले ऑप्शन टैब पे आइएगा, और यहाँ पर फॉर्मेट डेटा आपको ऊपर नज़र आ रहा है, इस पर टैप करें। यहाँ YES टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा। चले जी, डन हो गया। अब आप बैक कीजिएगा और यहाँ लास्ट वाले टैब ऑप्शन पे आइएगा, टैप करके फिर रिबूट पे टैप करें और रिकवरी पे टैप कर दीजिएगा। जो कस्टम रिकवरी है इसको एक बार रीबूट करना अब ज़रूरी है। यहाँ पर स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन दोबारा कर दीजिएगा। अब आप यहाँ लास्ट वाले टैब पे पैर आइएगा, ऊपर सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा और डिस्प्ले पर टैप करें। यहाँ ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए, और टाइम आउट जो 60 सेकंड है इसको ज़्यादा कर दीजिएगा, अराउंड आप फुल 300 कर दें। ठीक है जी। अब आप बैक करके मेन आइएगा, यहाँ पर आइएगा। अब बारी है दोबारा केबल कनेक्ट करने की मोबाइल फ़ोन के साथ। आपने केबल कनेक्ट की और इंटरनल स्टोरेज जो है वो शो हो जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन में। इस पर डबल क्लिक करके ओपन करें, देखें तो आपको ये फॉक्स का फोल्डर का नज़र आना ज़रूरी है। डाउनलोडेड फोल्डर में जाइएगा और यहाँ से कस्टम रोम जो है इसे यहाँ से कॉपी करें और गैलेक्सी S9 के इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर दीजिएगा। कस्टम रोम कॉपी होने के बाद केबल डिस्कनेक्ट कीजिएगा मोबाइल फ़ोन से। कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म हो गया है जी। अब आप फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड वाले पे आइएगा, टैप कीजिएगा। यहाँ पहला पार्टीशन डेलविक सेलेक्ट करें, सेकंड सिस्टम सेलेक्ट करें, थर्ड डेटा सेलेक्ट करें, फोर्थ कैशे सेलेक्ट करें। 1 2 3 4 डेलविक सिस्टम डेटा और कैशे, दैट्स ऑल। आप यहाँ स्वाइप कीजिएगा। ये होने के बाद बैक कीजिएगा और फर्स्ट ऑप्शन पे आइएगा। यहाँ कस्टम रोम फाइल नज़र आएगी, इसे यहाँ से सेलेक्ट करें, स्वाइप करके फ्लैशिंग शुरू कर दें। थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा, फ्लैशिंग कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। कस्टम रोम की फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद रिबूट सिस्टम पर टैप कीजिएगा। सेट अब रीबूट होगा, रीस्टार्ट होगा और बूट करेगा। फर्स्ट बूट टाइम लेगा, थोड़ा वेट कीजिएगा।
چلیے جناب، کسٹم روم جو ڈیولپر 20 روم ہے جسٹ لائک اسٹاک روم جو ہے وہ فلیشڈ ہو گیا ہے اور بہترین فلیشڈ ہو گیا ہے۔ سیٹنگز میں جاؤں گا اباؤٹ فون میں، سیم ماڈل G960F IME نمبر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اینڈ if we see One UI version same 2.5 Android 10 and build number if you can see that UB3۔ اب سب سے پہلے تو وائی فائی کنیکٹ کیجیے گا، انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی ہو گئی ہے۔ مینیو میں جاؤں گا، یہاں آپ کو میجز کا نظر آ رہا ہے، اس پہ ٹیپ کیجیے گا، اسے اوپن کریں۔ یہ آپ سے کچھ اپ گریڈ کا کہے گا، اوکے پہ ٹیپ کیجیے گا، آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو جائے گی، تھوڑا ٹائم لگے گا، یہ ڈاؤن لوڈ ہونے دے، میجز جو ہے وہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جائے گا۔ یہاں پہ سیٹنگز میں جائیے گا ٹیپ کر کے اور الاؤ کر دیجیے گا، اس کو بیک کیجیے گا، یہاں انسٹال پہ ٹیپ کیجیے گا، ڈن کر دیجیے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ میجسک کا جو آئیکن ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ اسے ٹیپ کر کے اوپن کیجیے گا اور ریکوائرڈ ایڈیشنل سیٹ اپ یس اوکے پہ ٹیپ کیجیے گا اور سیٹ ریبوٹ ہوگا۔ ریبوٹ ہونے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ ماڈیولز پہ ٹیپ کیجیے گا اور آپ کو لمبی لسٹ نظر آئے گی ماڈیولز کی، آپ کوئی سی بھی ماڈیول جو ہے وہ فلیش کر سکتے ہیں۔ سیٹ ہمارا روٹ بھی ہو گیا ہے، اور اب ہم اگر ڈائلر میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا اب کے بعد ہمارے پاس کال ریکارڈنگ کی سہولت آ گئی ہے۔ اب چاہے آپ مینولی کال ریکارڈ کرنا چاہیں ڈیورنگ کانورسیشن، یا پھر آپ آٹومیٹکلی بھی آن کر سکتے ہیں۔ تو یہ سہولت آپ کو اسٹاک روم میں نہیں تھی، یہ بھی اسٹاک روم ہی ہے لیکن ڈیولپر 20 ہے اور تھوڑی بہت کسٹمائز ہے اور ساتھ میں روٹیٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کو ویڈیو سے ہیلپ ملی ہو تو لائک دے دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔